رات کے آخری پہر جب قصر نیلم کی کھڑکیوں پر برف کی مانند چاندنی جمتی ہے، شہزادی ماہ جبیں اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ریشم کے پردے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا تھا، اور اس ٹکڑے پر سیاہی میں وہ نشان ابھرا ہوا تھا جو اس کے اپنے سینے پر برسوں سے چھپا تھا۔ 7 نوکوں والا ستارہ جس کے بیچ میں باریک سی دراڑ۔ کمرے کی شمعیں ایک ساتھ کانپ اٹھیں، جیسے کسی نے اندر ہی اندر سانس روک لی ہو۔ باہر کہیں دور کلے کے نیچے والے حصے سے ایک چیخ اٹھی، کسی کی نہیں بلکہ آواز کی چیخ، گویا پتھر نے درد میں کرا کر اپنے راز اگل دیے ہوں۔ ماہ جبے نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، یہ تو میرا نشان ہے، یہ یہاں کیسے؟ اور اسی لمحے اس کے پیچھے آئینے کے اندر دھندلی پرچھائی نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ تمہاری پیدائش کبھی تمہاری نہیں تھی شہزادی، تم تو کسی اور کا وعدہ ہو۔ وہ آئینہ صدیوں سے قصر کے قلب میں نصب تھا، جسے آئینہ سحر کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ آئینہ ان لوگوں کی سچائی دکھاتا ہے جن کے خون میں آسمانی یا ملون طاقتوں کا آمیزہ ہو۔ قصر نیلم کے ستونوں میں سمندر کی نمکین ہوا اور پہاڑوں کی سردی دونوں کی مہک بسی تھی۔ محل کے بال اخانوں میں سونے کے فانوس تھے، مگر نیچے قلعے کے پیٹ میں ایسی سرنگیں تھیں جہاں روشنی بھی دعا مانگ کر داخل ہوتی۔ بیرونی فصیل کے پار جنگل زرغون تھا، ایک ایسا جنگل جس کے درخت رات میں آہستہ آہستہ جگہ بدلتے اور جن کے پتوں پر ستاروں کی خاک چمکتی۔ کہانیوں میں کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں ہر راستہ آزمائش ہے اور ہر خاموشی ایک جادوئی سوال۔ اسی شب قصر کے بزرگ مورخ بابا رمیل کو تہہ خانے سے غائب پایا گیا۔ اس کے کمرے میں صرف ایک کھلا ہوا طومار پڑا تھا جس پر لال موم سے مہر لگی تھی، مہر شاہی نہیں بلکہ کسی اجنبی تاج کی۔ طومار میں چند سطریں تھیں، جب 7 نوکوں والا ستارہ دراڑ کھائے، جب چاند اپنی کرنوں میں خون گھول دے، تب نیلم کے تخت پر وہ بیٹھے گی جو نیلم کی نہیں، اور جنگل زرغون اس کا نام لے کر دروازہ کھولے گا۔ ماہ جبے نے طومار پڑتے ہی ہاتھ کھینچ لیا، جیسے الفاظ بھی زہر ہوں۔ یہ کس کی مہر ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ پاس کھڑا دربان پسینہ پونچھتے بولا، حضور، یہ مہر ملکہ سیاہ پریاں کی ہے۔ ملکہ سیاہ پریاں؟ ملکہ نیروزا؟ اس کا نام قصر میں بلند آواز سے نہیں لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی زمانے میں اسی سلطنت کی ملکہ تھی، پھر اس نے چاند سے کوئی عہد توڑا اور چاند نے اسے روشنی سے محروم کر دیا۔ وہ اب قلعہ سیاہی میں رہتی تھی، جنگل زرغون کے اندر، وہ قلعہ جس کی دیواریں سایوں سے بنی تھیں اور جس کی کھڑکیوں میں ہمیشہ طوفان قید رہتا۔ اس کے متعلق لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ انسانوں کے خوابوں سے اپنے بال سنوارتی ہے اور وعدوں کے ٹوٹنے سے اپنا تاج چمکاتی ہے۔ اگلی صبح جب دربار لگا، شاہ نیلم بادشاہ شمس الدین کا چہرہ پہلی بار عمر رسیدہ دکھائی دیا۔ اس کے قریب شاہی محافظوں کا سردار ارسلان کھڑا تھا، گہری آنکھیں، پیشانی پر ایک باریک سا زخم اور قد میں وہ ٹھہراؤ جو تلوار میں ہوتا ہے۔ ماہ جبے نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آج پہلی بار اسے یوں لگا جیسے ارسلان کی خاموشی کے پیچھے کوئی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، بابا رمیل کو ڈھونڈو، جنگل کے کنارے تک جاسوس بھیجو اور آئینہ سحر کی نگرانی دوگنی کر دو۔ اس پر شاہی وزیر نے آہستہ سے کہا، جہاں آئینہ ہو وہاں سچ بھی ہوتا ہے حضور، سچ اکثر قلعے گرا دیتا ہے۔ بادشاہ کی نگاہ ایک لمحے کو ماہ جبے پر ٹھہر گئی، پھر وہ جیسے نظر چرا گیا۔ اسی رات ماہ جبے کو خواب آیا، وہ جنگل زرغون میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہے، درخت سر جھکا کر راستہ دے رہے ہیں، مگر ان کے سائے اس کے تخنوں سے لپٹتے ہیں۔ سامنے قلعہ سیاہی ہے اور اس کی فصیل پر نیروزا کھڑی ہنس رہی ہے۔ نیروزا کے ہاتھ میں ایک ننھا سا سفید چراغ ہے جو تڑپ تڑپ کر بجھ رہا ہے۔ نیروزا کہتی ہے، یہ تمہاری ماں کی روشنی ہے، میں نے تمہارے نام پر اسے قید کیا تھا،
اب تم اسے لینے آئی ہو یا اپنی جگہ دینے؟ ماہ جبے نے چیخ کر کہا، میری ماں کہاں ہے؟ نیروزا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ چاند کی سطح پر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، ایک عورت کا سایہ جو آنسوؤں سے بنا تھا۔ اسی وقت خواب ٹوٹ گیا اور ماہ جبے کے سینے پر چھپا نشان جلنے لگا۔ اگلے دن ارسلان نے پہلی بار خود اس کے کمرے تک آنے کی اجازت مانگی۔ شائستگی سے جھکا، پھر بولا، شہزادی، آپ کی حفاظت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں۔ ماہ جبے نے سرد لہجے میں کہا، حفاظت یا نگرانی؟ ارسلان کی آنکھوں میں جھجک نہیں، صرف درد اترا۔ کاش یہ دونوں الگ ہوتے۔ یہ جملہ ماہ جبے کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ اپنے ہی نشان سے خوف زدہ تھی۔ اس کی زندگی کے گرد کوئی نامعلوم دائرہ کھینچا جا چکا تھا۔ چند دن بعد محلے کی قدیم گھنٹی جو صرف جنگ کے وقت بجتی تھی، خود بخود بج اٹھی۔ دربان دوڑتے آئے، حضور، جنگل زرغون کی حد پر ہمارے 3 جاسوس ایسے ملے ہیں جیسے کسی نے ان کی آنکھوں سے نیند چوری کر لی ہو۔ جب لاشیں لائی گئیں تو ان کی پلکوں پر باریک سیاہ دھاگے بندھے تھے اور ہونٹوں کے بیچ سے پھولوں کی پنکھڑیاں جھانک رہی تھیں۔ بابا رمیل کی طرح ان کے پاس بھی کوئی خون نہ تھا، جیسے ان کی رگوں سے زندگی کے بجائے یادیں نکال لی گئی ہوں۔ ارسلان نے تلوار کی نوک سے ایک دھاگا اٹھایا۔ یہ پریوں کے جادو کا دھاگا ہے۔ ماہ جبے نے دھاگا دیکھتے ہی کانپ کر کہا، یہ میرے خواب کی طرح ہے، نیروزا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اسی شام بادشاہ نے ارسلان کو خفیہ طور پر بلایا۔ ماہ جبی دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں اب ہر راز کا خوف تھا۔ بادشاہ کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، اگر نشان جلنے لگے تو اسے جنگل سے دور لے جانا، اور اگر آئینہ سحر اسے وہ دکھائے جو میں چھپاتا آیا ہوں تو تم… ارسلان نے بیچ میں کہا، تو میں کیا حضور؟ بادشاہ نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، تو تم اسے سچ سے بچانا یا سچ کے لیے قربان کرنا، جو بھی سلطنت بچا لے۔ ماہ جبیں کے سینے میں جیسے ہوا ختم ہو گئی۔ قربان کرنا؟ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹی تو لکڑی کے فرش کی چرچراہٹ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی باپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی رات ماہ جبی نے ارسلان کو باغ کے چاندنی تالاب کے پاس بلایا۔ تالاب میں چاند کا عکس کانپ رہا تھا، جیسے چاند ہی اپنی پہچان سے ڈرتا ہو۔ ماہ جبی نے کہا، ارسلان، تمہیں حکم ہے کہ مجھے قربان کرو۔ ارسلان کی انگلیاں تلوار کی مٹھی پر بے اختیار جکڑ گئیں۔ حکم ہے، مگر میری روح میں انکار بھی ہے۔ ماہ جبی نے آنکھیں جھکا کر کہا، میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے چاروں طرف راز ہیں۔ تمہارے زخم کی کہانی کیا ہے؟ ارسلان نے لمحہ بھر چاند کی طرف دیکھا، پھر بولا، یہ زخم قلعہ سیاہی کی دیوار نے دیا تھا۔ میں وہاں بچپن میں قید تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی نشان والا ہوں، مگر میرا نشان آنکھوں میں ہے۔ وہ پہلی بار ماہ جبیں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، شہزادی، تم اکیلی نہیں ہو، اور یہی بات سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد راتیں بھاری ہونے لگیں، محل میں آئینے خود سے دھندلے پڑ جاتے، کتب خانے میں کتابیں اپنے صفحات بدل دیتی، اور شمعوں کی لو کبھی نیلی تو کبھی سیاہ ہونے لگتی۔ پھر ایک دن اچانک محل کی سب سے کم عمر خادمہ سمیرا غائب ہو گئی۔ اس کے کمرے میں ایک چھوٹا سا کنگن پڑا تھا جس پر چاند اور کانٹے کا نقش تھا، نیروزا کی نشانی۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل میں کوئی نہ جائے، مگر ماہ جبیں کے دل میں اب خوف سے بڑا سوال تھا۔ اگر نیروزا ایک ایک کر کے سب چھین لے تو… اسی رات آئینہ سحر نے پہلی بار خود سے آواز نکالی۔ ماہ جبیں اکیلی اس کے سامنے آئی تو آئینہ دھندلا ہوا۔ پھر اس میں ایک عورت کا چہرہ ابھرا، خوبصورت مگر آنکھوں میں صدیوں کی تھکن۔ وہ عورت رو کر ہنس رہی تھی۔ ماہ جبیں، میں تمہاری ماں ہوں اور میں چشم پر قید ہوں۔ ماہ جبیں کی سانس ٹوٹ گئی۔ مگر میری ماں تو
बचपन में मर गई थी। औरत ने कहा, यही तो झूठ था बेटी। तुम्हारी पैदाइश रात की नहीं, गिरैन की है। तुम मेरे जिस्म से नहीं, मेरे वादे से पैदा हुई। नेरोजा ने तुम्हें मेरी रोशनी के बदले लिया था। आईना यकदम सियाह हो गया और शीशे पर एक लफ्ज लहू की तरह लिखा, वापसी। अरसलान ने फैसला कर लिया कि वो माह जबी को जंगले जरहून ले जाएगा, खा बादशाह का हुक्म कुछ भी हो। अगर सच हमें मार भी दे तो कम से कम हम झूठ में नहीं मरेंगे, उसने कहा। माह जबी ने उसकी बात में वो सच्चाई महसूस की जो दिल को जख्मी करके भी आराम देती है। वो दोनों रात के पर्दे में महल से निकले। फसील के पार हुआ बदल गई। जंगल ने जैसे उन्हें पहचान लिया। दरख्तों ने सरगोशी की, निशान वाली आ गई, और पत्ते बजने लगे जैसे किसी ने तालियां बजाई हों। रास्ते में एक सफेद हिरन नमूदार हुआ जिसके सींगों पर सितारों की धूल जमी थी। वो चंद कदम चलकर रुका और फिर मुड़कर उन्हें देखने लगा। माह जबी ने कहा, ये रास्ता दिखा रहा है। अरसलान ने धीरे से जवाब दिया, या हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। जंगल कभी सीधा नहीं होता। हिरन उन्हें एक पुराने कुएं तक ले आया। कुएं के किनारे बाबा रमील बैठा था, जिंदा, मगर आंखों में रोशनी न थी। बाबा! माह जबी चीखी। बाबा रमील ने सर उठाया और उसकी आवाज में वही पत्थर वाली कराह थी। शहजादी, देर हो गई। नेरोजा तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। बाबा रमील ने अपने कपकपाते हाथ से माह जबी के सीने की तरफ इशारा किया। निशान की दरार इसलिए है कि दो तकदीरें टकराई हैं। तुम नीलम की वारिस नहीं, तुम नेरोजा की बेटी हो। ये सुनकर माह जबी के कदमों तले जमीन जैसे घूम गई। नहीं, ये झूठ है। अरसलान ने उसे थाम लिया, मगर बाबा रमील ने सर हिलाया। और अरसलान, वो तुम्हें बचाने नहीं आया, वही आखिरी चाबी है। माह जबी ने अरसलान को देखा। उसकी आंखों में जो निशान था वो सच की तरह दहकता हुआ। अरसलान ने आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। मैं नेरोजा का कैदी था, फिर उसकी तरबियत में साया बना, मगर मैं भाग आया। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को उसके हाथों ना दूंगा। इसी लम्हे किला सियाही का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में सियाह पंख बिखरने लगे। नेरोजा सामने आ गई, सियाह रेशम के लिबास में। चेहरा खूबसूरत, मगर आंखें ऐसी जैसे किसी ने उनमें रात भर दी हो। मेरी बेटी, आखिर तुम आ ही गई, उसने नर्म लहजे में कहा, जैसे मोहब्बत भी एक हथियार हो। माए जबी ने चीख कर कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं। नेरोजा हंस पड़ी। नहीं? तो फिर तुम्हारे सीने पर मेरा सितारा क्यों? तुम्हारी रगों में वही तारीकी क्यों जो मेरे बालों में है? अरसलान ने तलवार निकाली और नेरोजा के सामने आ खड़ा हुआ। इसे छोड़ दो नेरोजा। नेरोजा ने अरसलान की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट में जहर खल गया। और तुम, मेरे प्यारे साया, तुमने मेरी तालीम भुला दी। तुमने मुझे धोखा दिया। यहां असल ट्विस्ट टूट कर बाहर आया। नेरोजा ने हाथ उठाया तो अरसलान की आंखों वाला निशान चमक उठा और उसकी तलवार का फल लर्जने लगा, जैसे उसकी अपनी हिम्मत किसी और के हाथ में बंधी हो। नेरोजा ने कहा, अरसलान को मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखा था। मैंने इसे तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं, तुम्हारी बेदारी के लिए तैयार किया था। जब उसके निशान की रोशनी तुम्हारे निशान से मिलेगी, तब कैदे चांद टूटेगी और तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। माह जबी की आंखों में आंसू भर आए। मेरी माँ वापस? नेरोजा ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मगर कीमत है। नीलम की सल्तनत की रोशनी, बादशाह शमसुद्दीन की जान, तुम्हारी इंसानियत। सच एक तलवार की तरह दोनों तरफ काटता है। माह जबी ने अरसलान की तरफ देखा और उसकी आवाज रिंध गई। तुम
تم میری طرف آئے تھے یا نیروزا کی طرف سے؟ ارسلان کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی اتری۔ میں تمہاری طرف آیا تھا، مگر میرے اندر نیروزا کی زنجیر تھی۔ ماہ جبی نے سرگوشی کی۔ تو کیا محبت بھی زنجیر ہے؟ ارسلان نے قدم آگے بڑھایا۔ محبت زنجیر نہیں شہزادی، محبت وہ چھری ہے جو زنجیر کاٹتی ہے، مگر بعض زنجیریں خون مانتی ہیں۔ پھر قلعہ سیاہی کے آسمان پر گرہن اتر آیا، چاند لال ہو گیا، جنگل کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ نیروزا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر جادو کے دائرے بنائے اور سیاہ روشنی ماہ جبی کے نشان سے نکل کر فضا میں قوس بنا گئی۔ زمین پر دراڑیں پڑیں، قصر نیلم دور سے دکھائی دیا اور اس کی کھڑکیوں کی شمعیں ایک ایک کر کے بجھنے لگیں۔ ماہ جبی نے چیخ کر کہا، بس! میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ نیروزا نے ہنستے ہوئے کہا، تم روک بھی نہیں سکتی، تمہارا خون میرا ہے۔ ارسلان نے اچانک اپنی تلوار الٹی کر کے اپنے ہی ہاتھ کی ہتھیلی کاٹ دی۔ خون گرا تو نشان کی روشنی ایک لمحہ کو آزاد ہوئی۔ وہ ماہ جبی کے سامنے آیا اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، اگر تم واقعی میری طرف ہو تو میری بات سنو۔ نیروزا، تمہاری ماں کو تمہاری محبت سے خریدنا چاہتی ہے، مگر حقیقی محبت خریدی نہیں جاتی۔ ماہ جبی نے آنسوؤں میں بھیگ کر کہا، تو پھر کیا کروں؟ ارسلان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اپنی ماں کو آزاد کر، مگر نیلم کو نہ جلنے دے، اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے اپنا سینہ آگے کیا اور ماہ جبی نے دیکھا کہ اس کے دل کے قریب ایک چھوٹا سا سیاہ کرسٹل چمک رہا ہے، قلب سایہ۔ ارسلان بولا، نیروزا کی زنجیر یہی ہے، اگر یہ ٹوٹے گا تو گرہن کا دروازہ بند ہو جائے گا، مگر پھر ماہ جبی نے لرزتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ ارسلان نے پہلی بار مسکرا کر کہا، تم نے کہا تھا محبت دیر سے ہوتی ہے، شاید یہی اس کی دیر ہے۔ اس نے اپنی پیشانی ماہ جبی کی پیشانی سے لگا دی۔ اگر تم مجھے بچا لو تو سلطنت مر جائے گی، اگر تم سلطنت بچا لو تو میں۔ انتخاب تمہارا نہیں، نشان کا ہے، مگر نشان کو تم بدل سکتی ہو اگر تم قربانی کا رخ بدل دو۔ نیروزا نے چیخ کر کہا، بہت ہو گیا، آؤ بیٹی، اپنا کام پورا کرو۔ اور اس نے ماہ جبی کے نشان کو اپنے جادو سے کھینچا۔ ماہ جبی کے ہاتھ خود بخود اٹھنے لگے، جیسے کسی نے اس کے اندر سے ارادہ نکال لیا ہو۔ مگر اسی لمحے اس کے دل میں ارسلان کی آواز گونجی، محبت زنجیر کاٹتی ہے۔ ماہ جبی نے اپنی تمام قوت جمع کی اور اپنے ہاتھ کو اپنے ہی سینے پر رکھ دیا، نشان کے اوپر۔ اگر میرے خون میں تم ہو نیروزا تو سن لو، میں اپنا خون خود لکھوں گی۔ اس نے اپنی انگلی سے نشان کی دراڑ پر ایک نیا نقش بنایا، ایک باریک سی لکیر جو ستارے کو 2 کے بجائے 3 حصوں میں بانٹتی تھی۔ فضا میں چیخ اٹھی، نیروزا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، یہ نقش، یہ تو مہر فجر ہے، یہ تو… ماہ جبی نے لرزتی آواز میں کہا، یہ میری ماں کی دعا ہے جو تم نے چاند پر قید کی تھی، وہ دعا اب میرے اندر جاگ گئی ہے۔ اگلے لمحے ارسلان نے اپنا ہاتھ ماہ جبی کے ہاتھ پر رکھا اور دونوں نشان ایک ساتھ روشن ہو گئے، مگر سیاہ نہیں، دھندلی سنہری روشنی میں، جیسے رات کے بیچ کہیں دور صبح کی خبر ہو۔ نیروزا نے جادو پھینکا، سائے تلواروں کی طرح لپکے۔ ارسلان نے انہیں روکا، مگر ہر سایہ اس کے جسم سے چپک کر اس کی سانس کھینچتا۔ ماہ جبی نے چیخ کر کہا، ارسلان! ارسلان نے جواب دیا، مت رکو، ابھی نہیں۔ ماہ جبی نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں ماں کے سائے کو پکارا۔ آئینہ سحر کی آواز جیسے فضا میں گھل گئی۔ واپسی۔ چاند کی سطح پر وہ عورت کا سایہ ٹوٹا اور ایک روشنی کی لکیر زمین کی طرف گری، ماہ جبی کے نشان میں اتر گئی۔ نیروزا کی چیخ قلعے کی دیواروں میں گونج گئی،
تم نے میری قید توڑ دی۔ اسی لمحے بڑا ٹوسٹ اپنی آخری شکل میں آیا۔ ماہ جبیں کی ماں کی روح آزاد ہو کر نیروزا میں داخل ہونے لگی، مگر ماں نے نیروزا کی تاریکی کو مارا نہیں، اسے اپنے اندر جذب کرنے لگی، جیسے کوئی سمندر آگ کو پی جائے۔ ماہ جبیں کی ماں کی آواز فضا میں پھیل گئی، نیروزا، تم میری بہن تھیں، تم نے چاند سے عہد توڑا، میں نے تمہیں روکا نہیں، تم نے میری بیٹی کو لے کر سزا دی، مگر سزا تمہیں خود نے دی، اب بس۔ نیروزا کی آنکھوں میں پہلی بار خوف اترا، نہیں، میں نے یہ سب تنہا ہونے کے ڈر سے کیا تھا۔ ماہ جبیں کی ماں نے نرمی سے کہا، اور تنہائی نے تمہیں ملکہ نہیں، قیدی بنا دیا۔ مگر اس آزادی کی قیمت بھی تھی۔ جادو کا دروازہ بند ہونے لگا، اور قلب سایہ ارسلان کے سینے میں پھٹنے لگا۔ ارسلان گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ماہ جبیں دوڑی، اسے تھاما۔ میں نے کہا تھا، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ ارسلان کی آواز دھیمی تھی، یہ کھونا نہیں، یہ ادا ہے۔ ماہ جبیں کے آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ میں تمہارے بغیر؟ ارسلان نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لی۔ میرے بغیر نہیں، میرے نام کے ساتھ جیو، کیونکہ جب کہانیوں میں میرا ذکر ہوگا، میں زندہ رہوں گا۔ نیروزا کا قلعہ چیخ کر ٹوٹنے لگا، سائے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ جنگل زرخون نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کی، جیسے طوفان تھک گیا ہو۔ چاند پر سے گرہن اٹھ گیا، اور لال رنگ دھل کر پھر سفید ہو گیا۔ دور قصر نیلم کی کھڑکیوں میں شمعیں دوبارہ روشن ہونے لگیں، مگر ماہ جبیں کے بازوؤں میں ارسلان کی سانس دھیرے دھیرے رک رہی تھی۔ آخری لمحے میں ماہ جبیں کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹی، سلطنت بچ گئی، مگر محبت ہمیشہ قربانی سے جنم لیتی ہے۔ ماہ جبیں نے ارسلان کے ماتھے کو چوما اور کہا، میں تمہیں یاد رکھوں گی، میں تمہیں اپنی رگوں میں لکھوں گی۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کی، اور اس کے نشان کی روشنی ایک ننھے ستارے کی طرح نکل کر ماہ جبیں کے نشان میں سما گئی، دراڑ کے بیچ ایک نئی نوک بن گئی۔ جب وہ واپس قصر نیلم پہنچی تو بادشاہ